پر بیان میں حافظ محمد آصف کلاس رابعہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا۔ میرے قابل صدر مہمانان گرامی، اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ببرکت اور پروقار تقریب میں میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موجودہ دور میں دینی مدارس کی اہمیت۔ حاضرین مجلس، مدارس دین اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صدائیں گونجتی ہیں۔ روز اول سے لے کر دین اسلام کا تعلق تعلیم و تعلم اور درس و تدریس سے رہا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ اسی تعلیم کے متعلق تھی۔ اس وحی کے ساتھ ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول ارقم بن ارقم کے گھر ایک دار ارقم مدرسہ قائم فرمایا جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ اور اس کے بعد جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں پر جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو اس کی ایک جانب ایک چبوترا صفہ کے نام سے بھی قائم فرمایا۔ یہاں بیٹھ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دینی اور قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، آج کے دینی مدارس دار ارقم اور صفہ کا تسلسل ہیں۔ دینی مدارس کا اہم اور بنیادی مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو ایک طرف اسلامی علوم کے ماہر، دینی کردار کے حامل اور فکری اعتبار سے اقامت دین جن کا نصب العین ہو۔ سامعین محترم، دوسری طرف وہ مسلمانوں کی دینی اور سیاسی قیادت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ ان کو تہذیب و ثقافت، عزت، وفا شعاری، وفاداری اور ان تمام اخلاقی اور معاشرتی قدروں کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے جس سے دنیا میں بسنے والے ہر ایک پرامن شخص کو اس سے آراستہ ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، دینی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کرام کا اخلاقیات، عبادات، معاشرت و معاملات اور سیاسیات میں سے ہر پہلو اور ہر رخ کے قابل تعریف و تحسین بلکہ لائق تقلید ہوتا ہے۔ سامعین محترم، برعکس اس کے وہ طبقہ یا وہ گروہ جہاں پر تعلیمات اسلامیہ اور ایمانیہ کا نظام نہ ہو، جہاں پر قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صدائیں نہ گونجتی ہوں، وہاں پر اہل حق اور درد سوز رکھنے والے لوگ وہاں پر نگرانی نہ کر رہے ہوں، تو وہ گروہ یا وہ طبقہ زمین پر ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ شہر مشرق علامہ اقبال تو یوں کہتے ہیں: اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے
تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سامعین محترم، اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے اور حاصل کرنے کو فرض فرمایا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سیکھنے، دینی علم کو سیکھنے اور سکھانے والے کو امت کا ایک بہترین طبقہ بھی بتایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو نکلا اللہ کے راستے میں، جو نکلا علم کی غرض سے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک وہ واپس نہ لوٹے۔ سامعین محترم، دینی مدارس نے امت مسلمہ کو ہر شعبے کے اندر بہترین افراد تیار کر کے دیے ہیں، خواہ وہ عقائد ہوں یا وہ معاشرت ہو یا وہ معاملات ہوں یا وہ سیاست ہو یا وہ اخلاقیات ہو۔ الغرض یہ کہ دینی مدارس نے امت مسلمہ کو ہر شعبے کے اندر بہترین افراد، وہ بھی تربیت یافتہ افراد دیے ہیں۔ اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو امت کو دین کی صحیح شکل ملنا ناممکن تھی، بلکہ مشکل بھی تھی۔ اگر آج کے یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آج دنیا کے اندر باطل کے پھیلے ہوئے جالوں سے ہمیں چھٹکارا کبھی نہ ملتا۔ سامعین محترم، بڑے عجیبانہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مولوی اور مدارس کدھر سے آ گئے؟ اگر تم یہ بات کرتے ہو تو ہمارے پاس جواب دینے کا بھی حق ہے۔ وہ جواب 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بامقدس قرآن مجید اور فرقان حمید میں دیا ہے۔ پہلے ہی سپارے کے آخری ورق کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیات کے اندر ویعلمہم الکتاب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعلم سے مراد پڑھانے والے اساتذہ اکرام مراد ہیں، اور ہم ضمیر سے مراد وہاں پر علم دین حاصل کرنے والے، وہاں پر طالب علم مراد ہیں، اور الکتاب سے مراد نصاب تعلیم بالکل واضح ہے۔ اور ان تین باتوں کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جگہ چاہے مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا پھر درخت کے نیچے ہو۔ سامعین محترم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نہیں تھے؟ کیا آپ کے صحابہ اور خلفائے راشدین عالم نہیں تھے؟ کیا آپ لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دین کی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے؟ ان کو قرآن مجید کی نہیں سکھاتے تھے؟ سامعین محترم، ان سیکولر لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان لبرل قسم کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کی اپنی سوچوں کو بدلنا چاہیے، ورنہ یہ اس طرح پھریں گے۔ سامعین محترم، جب تک یہ سوچ نہ بدلیں گے تو اس وقت ان کی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ناممکن ہے۔ اس لیے ان لبرل قسم کے لوگوں کو اپنے ذہنوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ یہ اپنی ذہنی غلامی کو چھوڑ کر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیں۔ اگر یہ غلامی کو قبول کر لیں تو ان کی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد اگر دین کا علم نہ ہو تو وکیل اور ڈاکٹر ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، اگر دین کا علم نہ ہو تو پھر ملک کا وزیر اعظم بھی نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بزدل کہتا ہے۔ اگر دین کا علم نہ ہو تو سینٹ کے اندر سیکولر لوگوں کی سرعام بولیاں لگتی ہیں۔ اگر دین کا علم نہ ہو تو پھر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی ثبوتوں کے مدارس کے اوپر الزاموں کی بھرمار کی جاتی ہے۔ اگر دین کا علم نہ ہو تو مدارس کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آخر ہے ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ دین کا علم نہ ہو تو نعوذ باللہ مدارس کو بند کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ دینی مدارس نے تو امت کی تعلیمی حالت کو پروان چڑھانے میں
قوم و ملت کی عزت و شرافت اور ایک بامقصد اور ایک پروقار زندگی عطا کرنے میں اور ملک کی تعمیر و ترقی کو فروغ دینے میں دینی مدارس نے اہم کردار ادا کیا ہے، دینی مدارس نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور دینی مدارس پوری قوم اور پوری امت کا اثاثہ ہے۔ اس لیے دینی مدارس کی حفاظت، دینی مدارس کی اعانت اور ان کی نصرت کرنا ہمارا اخلاقی اور ہمارا دینی فرض ہے، ہمارا اخلاقی اور ہمارا دینی فرض ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، ان غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو تم جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں 800 سال حکومت کرنے کے باوجود غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے علاوہ اسلام کے پیروکاروں اور اسلامی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اور ہندوستان میں بھی اسی طرح دہلی کے تاج محل، آگرہ دہلی کا لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر پہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیے تو ہم نے جلا دیے ہیں ظلمت کے اندھیروں میں، دیے تو ہم نے جلا دیے ہیں ظلمت کے اندھیروں میں، مگر ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانے میں یوں ہی اندھیرا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس محفل میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے ہمارے صغیرہ کو کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دینی مدارس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی مدارس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔